عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں کس طرح سے ایک اسٹیڈیم ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا کبڈی کا، وہ میں بتاؤں گا، جو تلنگانہ سے آ رہی ہے۔ برمی مسلمانوں پر کس طرح سے جو ہے اس وقت آفتیں آ رہی ہیں، کیمپوں کے جلنے کا منظر بہت بھیانک ہے، وہ دکھاؤں گا۔ عصمت دری اور تبدیلی مذہب کے الزام لگا ہے 4 مسلمانوں پر، اور وہ بھی خبر سناؤں گا۔ تو وہیں پر فرفراز شریف کے عباس صدیقی کا کیا بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اور چھوٹے کپڑے پہن کر امباجی مندر میں داخلہ کیوں ممنوع قرار دیا گیا۔ ریاست کے کولوراڈو میں فائرنگ ہوئی ہے، اور فرانس میں اسلام دشمنی کی سرکاری سرپرستی کے خلاف مسلمان لگاتار احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک خبر اس وقت نائجیریا سے آ رہی ہے۔ بندوق برداروں کے حملے میں 137 لوگ جاں بحق ہو گئے بیک وقت، اور مصر کی بھی 2 خبریں سناؤں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ناظرین گرامی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، سانحات، واردات اس قدر پیش آ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک طرف برمی مسلمانوں پر آفتیں، مصیبتیں، مشکلیں ختم ہونے کا نام لے نہیں رہی، وہیں پر آج تلنگانہ کے سوریہ پیٹ سے بہت ہی اندوہناک ویڈیو سامنے آئی۔ کبڈی کا ایک میچ، ایک ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا، اور اس کو دیکھنے کے لیے پوری طرح سے ایک اسٹیڈیم سجایا گیا تھا، پورا کورٹ سجایا گیا تھا، اور چڑھ کر کے اس پر دیکھ رہے تھے کہ اچانک جو ہے لوگوں کے بیٹھنے کی جو بیٹھک تھی وہ ٹوٹ کر کے نیچے آ گرتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کئی لوگوں کو پورا جو بیٹھک ہوتی ہے اوپر بیٹھ کر کے دیکھنے کی جو سیٹیں ہوتی ہیں جیسے اسٹیڈیم میں ہوتی ہے اس طرح بنایا گیا تھا۔ یہ پورے کورٹ کا آپ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا یہاں پر سوریہ پیٹ میں کبڈی کا، اور اسی موقع پر جو ہے ایک حصہ جو اوپر بیٹھ کر کے دیکھنے والا ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر کے نیچے گرتا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ ناظرین بھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی وقت جو ہے ٹوٹ کر کے گرا ہے۔ بہرکیف اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ کل کی واردات پیش آئی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کتنی بڑی تباہی مچی ہے اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ زخمیوں کا منظر ہے۔ ناظرین گرامی، مکمل رپورٹ ابھی تک نہیں ملی، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی جان بحق ہوئی ہے، اور اس کا آرگنائزر کون تھا، یہ ساری چیزوں کی اس وقت تفتیش چل رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے اس کی بھیانکی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ٹورنامنٹ جو لوگ منعقد کرتے ہیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے بیٹھنے کا جو حساب لگایا جا رہا ہے، اور نیچے جو بیٹھنے کے لیے ان کے لیے پلرز وغیرہ دیے گئے ہیں، جو ستون وغیرہ دیے گئے وہ کتنے مضبوط ہیں، اس کی جانچ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ کبڈی اور کرکٹ کے ایک ایسے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے اس کے چاہنے والوں کی، مداحوں کی تعداد لگاتار ہوتی ہے، الگ الگ ٹیموں کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر یہ ثانیہ آتا ہے تو بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے کہ جو ہے کس طرح سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں۔ اس لیے ٹورنامنٹ منعقد کرنے والوں کو، آرگنائزرز کو، اسپانسرز وغیرہ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مضبوط کرنے کی جانب دھیان دیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، برما کے مسلمانوں پر مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک تو بے گھر ہیں، جہاں ہیں وہاں کیمپ میں منعقد ہیں۔ یہ جو منظر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے بنگلہ دیش میں مہاجرین کے قیام پذیر ہونے والے کوکس بازار کیمپ کا منظر ہے، جہاں پر پورے کیمپ میں آگ لگ گئی ہے، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے اب تک آ رہی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 15 ہلاک ہو چکے ہیں، 160 افراد زخمی ہو چکے ہیں، 400 سے زائد ابھی تک لاپتہ ہوئے۔
اقوام متحدہ کے کمشنر اعلیٰ برائے مہاجرین بنگلہ دیش کے نمائندے یونس یوہانس وندرلاؤ کا ماننا ہے کہ کوکس بازار میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد 400 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اب وہ کیا جاں بحق ہو گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ 560 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا ہے۔ ناظرین گرامی، وہ زخمی ہونے کی اور جلنے کی ساری ویڈیوز میرے پاس آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ نہ دیکھنے کے لائق ہیں۔ بہت ہی ہیبت ناک اور بہت ہی بہت ہی افسوسناک وہ مناظر ہیں۔ بہرکیف اس وقت تو انہوں نے تو توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ والوں کے آگ لگنے کے واقعات میں کم از کم 15 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 560 افراد زخمی ہوئے اور کم از کم 10,000 پناہ گزین اور پناہ گاہیں جو کیمپ تھے وہ اس وقت ڈھیر بن چکی ہیں۔ پوری دنیا سے آنے والی امداد کو لے کر کے یہ لوگ بڑی مشکل سے یہاں پر ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو برما کے مظلوم مسلمان یہاں لوٹ کر کے آئے تھے، اب ان پر یہ بڑی مصیبت بن کر کے ٹوٹا ہوا ہے۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ کسی عالمیہ سے کم نہیں ہے ناظرین گرامی، جس دوران وہاں پر موجود ڈسپینسریاں اور خوراک تقسیم مراکز بھی ناکارہ ہو گئے، یعنی ان لوگوں کے درمیان جو خوراک وغیرہ تقسیم کی جاتی تھی اور جو چھوٹے موٹے ڈسپینسریاں تھیں، میڈیکلز تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو چکی اس آگ کے حادثے میں۔ بنگلہ دیش عہدیداران نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے اسباب کے حوالے سے ابھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اگست 2017 کے بعد آراکان کے قوم پرست بدھ متوں کے دباؤ، ان کی دہشت گردی، ان کو ظلم و ستم، ان کے مظالم سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی اس وقت تعداد 9 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جس میں یہ اس وقت حادثہ پیش آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی کہ مار پڑ رہی ہے بنگلہ دیشیوں پر، اور یہ آگ کا منظر دیکھ کر کے آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں۔ یہاں کچھ مسلمانوں پر ایک دلت لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے، اس کی بلیک میل کرنے اور اس کو جبراً تبدیل مذہب پر مجبور کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ سلسلے میں پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کرنے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور بتایا کہ کچھ افراد نے اپنے سازشی حصہ بنایا اور دیہات کوتوالی علاقے کے شیخو پورہ قدیم علاقے میں ایک دلت خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، خبر سامنے آ رہی ہے۔ اور جن ملزموں پر الزام لگا ہے اس کے نام احمد ریاض، اشرف اور موتی بتایا جا رہا ہے، جن کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بیان دیا ہے کہ خاتون کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اس خاتون کے احمد سے تعلقات تھے۔ احمد نے اسے شہر کے ذاکر ہوٹل میں اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا ویڈیو بھی بنایا، پھر اس کو دوستوں کو دکھایا اور الزام ہے کہ احمد نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر کے خاتون کو تبدیلی مذہب کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف پولیس کا بیان ہے، اب پتہ نہیں ہے کیا اس میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو پھنسایا جا رہا ہے یا لو جہاد کا معاملہ لگا کر کے اس پر کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت چھان بین ہونے کے بعد سامنے آ رہی ہیں، لیکن سہارنپور میں اس طرح 4 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، بنگال لے چلوں میں آپ لوگوں کو۔ مغربی بنگال میں بی جے پی اور ممتا بنرجی کے درمیان سرفراز شریف کے پیرزادہ اور انڈین سیکولر فرنٹ سربراہ عباس صدیقی کا بھی تذکرہ خوب ہو رہا ہے۔ انہوں نے انڈین سیکولر پارٹی بنا کر کانگریس اور لیفٹ آر ٹی ایم کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا ہے۔ پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عباس صدیقی بنگال میں اسد الدین اویسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، لیکن دونوں نے الگ الگ راستہ اختیار کر لیا۔ اب عباس صدیقی نے اعلان کر دیا کہ مغربی بنگال کے بعد اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں بھی کھڑے ہوں گے۔ اعلان کافی اہم ہے کیونکہ اتر پردیش میں بی جے پی، کانگریس، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی جیسی بڑی پارٹیوں کے علاوہ کئی چھوٹی پارٹیاں بھی اس وقت میدان میں ہیں۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی وجہ سے چونکہ اس وقت سیکولر ووٹ 3 جہتوں میں تقسیم ہو رہی ہے مغربی بنگال میں، اس کو لے کر کے اس ہفتے میری ویکلی سیدھی بات بھی آئے گی۔ میں بنگال کے مسلمانوں سے ضرور کہوں گا کہ وہ اس ہفتے کی میری سیدھی بات ضرور دیکھیں۔ ووٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو حقیقی صورتحال بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس وقت خطرناک سازش ہو رہی ہے۔ ایک طرف اسد الدین اویسی کی طرف آپ کے ووٹ جائیں گے، دوسری طرف سرفراز شریف کی، اور تیسری آپ جانتے ہیں ممتا بنرجی کی۔ ایسے حالات میں کوئی کسی بھی طرح کا ایسا فیصلہ نہ لے جو فیصلہ آپ کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑا کر سکے۔ اس لیے اس ہفتے ویکلی سیدھی بات میں آپ لوگوں سے خصوصی اپیل کرنے جا رہا ہوں، بالخصوص بنگال کے مسلمانوں سے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ اس وقت ہندو روایات کے مطابق بیشتر افراد مندر میں روایتی کپڑے
यानी धोती कुर्ता साड़ी कुर्ता पायजामा पहनकर ही दाखिल होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जीन्स टी शर्ट टॉप और छोटे कपड़े पहनकर भी कई लोग मंदिर जाने लगे हैं। यही वजह है कि कई मंदिरों में लिबास को लेकर एतराज़ात ज़ाहिर किए जाते रहे हैं। अब बनासकांठा वाक़े अंबाजी मंदिर में भी छोटे कपड़े पहनकर दाखिल होने को ममनू करार दे दिया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के फैसले ने किया है कि छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को मंदिर के दरवाजे पर ही रोक दिया जाए। इस तरह इस वक्त इस मंदिर के सामने बोर्ड लगाने पर इस वक्त बोर्ड जो है वो मौजूद बहस बना हुआ है, बिलखुसूस गुजरात के बनासकांठा में। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में नामालूम शख्स के ज़रिए की गई फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। देखिए नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में किस तरह की वारदात पेश आती हैं, किस तरह के वाक़यात और सानिहात पेश आते हैं। कोई भी शख्स उठ खड़ा होता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। हलाक शुदगान में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। फायरिंग का एक वाक़या एक सुपरमार्केट में पेश आया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। इससे पहले आप जानते हैं कि एक इलाके में किस तरह से जो है ब्यूटी पार्लर्स में घुस करके अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। पुलिस का मानना है कि फायरिंग किंग सुपरमार्केट में हुई, जिसमें ये AR-15 राइफल इस्तेमाल की गई। पुलिस ने एक शख्स को सुपरमार्केट से बाहर निकाला जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और खून से आलूदा था। बोल्डर पुलिस कमांडर ने कहा कि मुश्तबा शख्स का इलाज चल रहा है और वो फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात है अमेरिका की, कब किस वक्त कहाँ कौन शख्स आ जाए और फौरी तौर पर आपके सीने पर बंदूक तान ले और आपको मौत के घाट उतार दे, पता नहीं चलता। अमेरिका यूरोपियन ममालिक से अक्सर इस तरह की खबरें आती थी, कहीं सुपरमार्केट में, कहीं ब्यूटी पार्लर्स में, कहीं किसी भी दुकानों में और कभी पब में, कभी जो है क्लब वगैरह में। बैगब नाज़रीन, फ्रांस के बारे में आप जानते हैं। फ्रांस में इस्लाम दुश्मनी इस वक्त सर चढ़ करके बोल रही है और हर तरफ इस्लाम दुश्मनी की ही मिसालें दी जा रही है। हर तरह से मुसलमानों को जो है पूरी तरह से पाबंदी आयद करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि मुर्गी ज़बीहा पर किस तरह पाबंदी आयद की गई। इसी को लेकर के फ्रांस में इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। दारुल-हुकूमत पेरिस, मर्सेले, लेली, स्ट्रासबर्ग और बोराडेश और लेवन की सड़कें और गलियां एहतजाजी मुजाहिरीन से भर गई हैं। पेरिस फ्रंट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल नामी तंजीम के ज़ेर एहतिमाम रिपब्लिक स्क्वायर में एक बड़ा मुजाहिरा किया गया और तंजीम के सरबरा उमर सलूकी ने कहा कि फ्रांसीसी हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है और उन्हें मजहबी रसूमात अदा करने से रोक रही है। पानी सर से ऊँचा हो गया। फ्रांसीसी हुकूमत के इक़दाम अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। मुसलमान फ्रांस की हुकूमत के नौआबदियाती नज़रिए के ख़िलाफ़ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और लगातार एहतजाज करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये लोग जो है इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या भारत और पाकिस्तान की सरहदी कशीदगी ख़त्म करने में UAE ने अहम किरदार अदा किया है? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब भी मैं कहूँगा हाँ में है। इसलिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो अमन की जानिब बढ़ते कदम हैं उसमें UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत ने 2003 के जंगबंदी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद करने का ऐलान किया था। जंगबंदी के इस मुआहदे पर दोनों मुल्कों को दोबारा राज़ी करने में मुत्तहिदा अरब इमारात की बाअसर शख्सियात ने कलीदी किरदार अदा किया है। अरब मीडिया से बात करते मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे पर असर-ए-नौ अमल दरामद के बाद दोनों मुल्क अपने अपने सफ़ीरों को वापस भेज देंगे। यानी भारत अपना नया सफ़ीर इस्लामाबाद जबकि पाकिस्तान अपना सफ़ीर नई दिल्ली में दोबारा भेजेगा। दोनों मुल्क बतदरीज ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करेंगे जिनमें सर फहरिस्त तिजारत का दोबारा आगाज़ होगा। उसके बाद पाकिस्तान और भारत कश्मीर का देरीना मसला हल करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2 साल पहले ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे इन दोनों ममालिक में। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकश हमला हुआ था जिसमें 40 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद भी लगातार ये सारी चीज़ें कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने के बाद 370 आर्टिकल उस वक्त भी जो है कशीदगी आई हुई थी, दूरी पैदा हुई थी और अलग अलग बयानबाजियाँ जारी थी। अब देखना है कि UAE इन दोनों यानी पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान के आपसी अमन माहदे को कामयाब बनाने में और कश्मीर को मसले हल करने में कहाँ तक जो है कामयाब होता है और क्या दोनों अपनी चीज़ों को पेश करते हुए डेस्क पर टेबल पर लाने के बाद क्या एक ऐसी सालिसी को कबूल करेंगे जो सालिसी दोनों को काबिल कबूल है। बाक़ी नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो मुझे आप लोगों के सामने रखना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी
کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔